میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ ایک مسلمان کو کیا مطالعہ اور کب کرنا چاہیے؟ اول یہ کہ کیا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ نے شہد کی مکھی کو دیکھا ہوگا کہ شہد کی مکھی جب باغ میں داخل ہوتی ہے، دیکھا ہوگا سے مراد یہ محاورات ہوتا ہے، دیکھا ہوگا، جب باغ میں داخل ہوتی ہے تو باغ میں داخل ہو کر اتنے سارے پھول ہوتے ہیں، مگر ان پھولوں میں یہ اپنے مطلوبہ پھول کا انتخاب کرتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، رس چوستی ہے، نکل جاتی ہے اور اس سے شہد ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی جو مثال ہے نا وہ مطالعہ سے متعلق ہے کہ اول تو یہ کہ مطالعہ کرنے والا یہ جانے کہ مجھے اپنی زندگی کے حصے میں کس مطالعے کی کتنی حاجت ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ آتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ اس متعلق شاید اتنا غور و تفکر نہیں کیا جاتا، اور چونکہ ہمارے یہاں مطالعے کی جو سمت ہے وہ زیادہ تر وہ علوم ہیں جو عموماً معاشی انسان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، کیونکہ علم برائے روزگار کا اس وقت رجحان ہے کہ علم حاصل کرنا ہے روزگار کے لیے۔ تو اب جو چیز میرے روزگار کے لیے اہمیت رکھتی ہے، میری جو پریورٹی ہوتی ہے، اسٹڈی پریورٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ تر اس سمت چلی جاتی ہے۔ لیکن وینگا مسلم یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا انتخاب کرے کہ اب مجھے کس چیز کے مطالعے کی حاجت ہے۔ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مطالعہ، یوں سمجھیے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ علماء کی صحبت ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ افواہ و رجال بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جیسے کہ مدنی قافلہ ہے، مدنی تربیتی کورس ہے، مدنی قافلہ کورس ہے، جیسے درس نظامی ہیں، اور بھی کئی ایسے مطلب کہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی اور اہم ترین ذریعہ مطالعہ ہے۔ سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ کیا ہے جو اس میں نہیں؟ سب سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کی اتنی تلاوت اور اتنا قرآن سیکھنا کہ نماز فاسد نہ ہو، یہ تو فرض ہے۔ پڑھنے کی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے تو میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے عرض کروں گا تمام میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ روزانہ قرآن کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اب یہ چونکہ عربی زبان میں ہے، لہٰذا ہم جو زبان جو بولتے ہیں، ہماری جو مادری یا قومی زبان وغیرہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو زبانیں ہوتی ہیں وہ سیکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک لاجیکل بات ہے، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہی ہوتا ہے۔ انگلش ہو، فرینچ ہو، چائنیز ہو، جیپنیز ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان وہ سیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی زبان یہ عربی ہے۔ قرآن جس طرح نازل ہوا، جس زبان میں نازل ہوا، اور اس کو جو پڑھنے کے قواعد اور اصول بیان کیے گئے، اس کو سیکھا جائے گا۔ اب ہمارے لاکھوں کروڑوں شاید ایسے بھی مسلمان ہوں جنہوں نے مطلب سیکھا ہی نہیں ہے قرآن پاک، وہ بس سن کر ان کو کچھ یاد ہو گئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جب آپ کو اس طرح عمومی طور پر آپ کو سن کر جب قرآن یاد ہو گیا، تو یہ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کتنی جلدی یاد ہو جائے گا اور کتنا بہترین یاد ہو جائے گا۔ تو قرآن کا مطالعہ یہ اپنے روز کے مطالعے میں لے لیجئے، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہمارے لیے سلامتی ہے، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، آپ بتائیے قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ یار آپ کچھ وظیفہ دے دیجیے، آپ کچھ وظیفہ دیجیے، کچھ وظیفہ میں کیا پڑھوں؟ اب آپ کو کوئی بولے گا 1000 بار یہ پڑھو، جو بھی تسبیحات، درود پاک اور جو بھی ایک متبرک اور پیارے کلمات ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے کا اگر نیت ہوئی تو ثواب بھی ملے گا۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی تلاوت اگر ہو گئی کہ آپ اتنی دیر قرآن کی تلاوت کریں درست، تو آپ خود غور کیجئے کہ قرآن کی تلاوت جو کرے کہ اس کے رب کا کلام ہے یہ، تو اس کو کس قدر ان آیتوں کی اور اس تلاوت کی برکت نصیب ہوگی، کس قدر اس کے مسائل حل ہوں گے، کس قدر اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ تھوڑا سا اس پر ریئلائز کریں، غور کریں، مطالعہ رکھیں قرآن کا۔ ایک بار پڑھا پورا پڑھ لیں، پھر دوبارہ پڑھیں۔ اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوگا کہ میں قرآن پڑھ تو لوں گا، سمجھوں گا کیسے؟ کیونکہ مطالعہ آدمی کرتا سمجھنے کے لیے، یہ بات تو ہے نا۔ وہ زبان جو سیکھ لی، لیکن اب سیکھ لی سمجھ میں نہیں آتی، اب کوئی امتحان تو ہے نہیں کہ رٹا لگایا اور جا کر وہ جو کوسچن تھا اس کے مطابق لکھ لیا، اب صحیح لے گا غلط لے گا وہ تو ایگزامنر بتائے گا۔
مگر یہاں تو جب قرآن اور دیگر جو ہمارے مطالعے کی کتابیں ہوتی ہیں، کتب ہوتی ہے، ان کو ظاہر ہے کہ ان کو سمجھا جائے گا، سمجھنے کے لیے وہ زبان آنی ضروری ہے۔ اب عربی پڑھنے آنا الگ ہے، عربی کو پڑھنے کا انداز سیکھنا یہ الگ ہے، لیکن پڑھ تو لیا مگر اس کو سمجھنا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو عربی پڑھ لینا الگ شے ہے، عربی کو سمجھنا الگ شے ہے۔ ہمیں پڑھنا اگر آ بھی گیا تو اب سمجھنے کا ایک درجہ یہ آگے ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں ہماری زبان میں تقریباً دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ملتا ہے، مگر بہترین ترجمہ ہمارے عشق رسول میں ڈوبا ہوا ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا اردو زبان میں ہے۔ تو جس طرح آپ عربی سیکھتے ہیں نا، میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو جو دنیا بھر میں ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ اردو بھی سیکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صرف مادری، قومی یا ملکی اس زبان پر میں نہیں جا رہا، میں اس لیے عرض کر رہا، اس لیے سیکھیں کہ ہماری بہت ساری دینی کتب جس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے، اور دیگر زبانوں میں اتنی شرح و بسط کے ساتھ، یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی اہم اور دلکش اور دلچسپ انداز میں کتابیں ملتی نہیں ہیں۔ عربی میں سب سے زیادہ مواد، فارسی میں بھی مواد دیا گیا ہے، لیکن اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اردو میں بہترین اور ایتھینٹیکیٹ مواد موجود ہے، جن میں بحر شریعت بھی شامل ہے، فتاوی رضویہ بھی شامل ہے، ترجمہ کنز الایمان بھی، اور تفسیر خزائن العرفان بھی، اور مختصر المدینہ کی اتنی کتابیں ہیں، اکابرین علماء اہل سنت کی اتنی کتابیں، مطلب بچوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل، کئی مسائل ہیں جو اردو میں ملتے ہیں۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ فلاں زبان ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں زبان ہے۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے سیکھ تو لیا، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اور شریعت کی باتیں سیکھنے کے لیے اردو سیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو